بسم اللہ الرحمن الرحیم. علوم قرآن بزبان فلسفیان و سائنسدان. عظیم فلسفی نیٹشے جو جرمنی کا سب سے بڑا فلسفی کہلاتا ہے، لکھتا ہے کہ مجھے دو چیزیں سخت حیران کرتی ہیں. حالانکہ یہ خدا کو نہیں مانتا تھا، مگر کہتا ہے کہ اس کے باوجود کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، دو باتیں مجھے بڑی حیران کرتی ہیں. ایک تو انسان کے اندر اچھائی برائی کا احساس. کوئی انسان ہو، کالا گورا، ہندو مسلمان، عیسائی یہودی، کوئی انسان سچ کو اچھا سمجھتا ہے، جھوٹ کو برا سمجھتا ہے. اب بتائیں آپ جھوٹے ہیں، لڑنے کھڑا ہو جائے گا. کوئی بھی انسان ہو، معلوم اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے. چوری کرنا بری بات ہے، ایمانداری کرنا اچھی بات ہے. آپ کسی کو چور کہیں، مارنے کھڑا ہو جائے گا. اس کی فطرت کہتی ہے کہ چوری کرنا بری بات ہے. کسی کو نقصان پہنچانا بری بات ہے، کسی کو فائدہ پہنچانا اچھی بات ہے. کسی کا دل خوش کرنا اچھی بات ہے، کسی کا دل دکھانا بری بات ہے. ظلم کرنا بری بات ہے، انصاف کرنا اچھی بات ہے. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملنا اچھی بات ہے، برے اخلاق سے ملنا بری بات ہے. لوگوں کا احترام کرنا اچھی بات ہے، لوگوں کو ذلیل کرنا بری. سب یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ انسان کے اندر یہ حس جو ہے اخلاق کی، یہ کیسے پیدا ہو گئی؟ وہ کہتا ہے میں حیران ہوں. اسے پتہ نہیں. قرآن بتایا اس کی وجہ کیا ہے. قرآن نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے ہر انسان کے اندر نیکی برائی کا الہام کر دیا ہے، خود بخود اس کے دل میں ڈال دیا ہے کہ یہ بات اچھی ہے، یہ بات بری ہے. وہ کہتا ہے میں حیران ہوں یہ کیسے پیدا ہوا. یہ اللہ نے پیدا کیا. اور دوسری بات جو کہتا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، وہ اندھیری رات میں آسمان کی طرف اٹھا کے جب دیکھتا ہوں نگاہ، ستاروں کو ہر طرف ایک سیلاب دیکھتا ہوں روشنی کا، نور و تجلی کا سیلاب امڑ رہا ہے. کہکشاں کی شاہراہوں پر کروڑوں آفتاب کیسی بہار دکھا رہے ہیں. صاف معلوم ہوتا ہے کہ آسمان نہیں، کسی عظیم الشان بادشاہ کا دارالحکومت ہے. وہ لکھتا ہے یعنی کائنات پر ایک زبردست دماغ حکومت کر رہا ہے. اس سے بحث نہیں کہ وہ دماغ کسی ریاضی دان کا دماغ ہے، یا کسی مصور کا دماغ ہے، یا کسی شاعر کا دماغ ہے، یا سب کا دماغ ہے مل کر. البتہ وہ دماغ ایک عظیم حقیقت ہے جو ہماری زندگی میں معنی پیدا کرتا ہے، ہماری امیدوں کو ابھارتا ہے. پھر جہاں علم کی روشنی کا ناکام ہو جاتی ہے، وہاں ہمارا اس پر یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. جب ہم کسی بات پر ناکام ہو جاتے ہیں کسی بات سے، تو ہمیں پھر اللہ یاد آتا ہے. جب بتوں نے تنگ کیا تو خدا یاد آیا. تو اللہ جب انسان مصیبت آتی ہے تو اس کا دل کہتا ہے کوئی ہے اس مصیبت میں اس کو بچانے والا. آئنسٹائن جو اس صدی کا سب سے بڑا سائنسدان کہلاتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ وہ انسان جو کائنات کی تخلیق پر تعجب کرتے ہوئے رکتا نہیں ہے، وہ اصل میں مردہ ہے اور اس کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں. اقبال نے کہا مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس. مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس. یوں تو کالج کا جمع زندہ نظر آتا ہے. جو آدمی غور نہیں کرتا کہ کائنات کیا ہے، یہ زمین آسمان کیا ہے، یہ پہاڑ، یہ روزی ملنا، یہ کھیتی اگنا، یہ بارش برسنا، یہ دن کا آنا رات کا جانا، بہاروں کا آنا خزاؤں کا جانا، یہ سب باتیں جو ہو رہی ہیں کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہی ہیں، جو سوچتا نہیں ہے وہ مردہ ہے. کیا یہ لوگ خدا فرماتا ہے سورہ اعراف میں، کیا یہ لوگ کائنات ارض و سما پر اور خدا کی دوسری مخلوقات پر غور نہیں کرتے؟ شاید ان کی موت قریب آ لگی ہے. اللہ نے بھی ان کو مردہ ہی کہا ہے. آئنسٹائن کہتا ہے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کی زیادہ تعریف کریں، اس دماغ کی جس نے فطرت کو پیدا کیا، یا اس دماغ کی جس نے فطرت کی ترجمانی کی. یعنی علماء فطرت جو سمجھتے ہیں فطرت کو اور فطرت کی باریکیوں کو جانتے ہیں، اور اللہ کی قدرت کی جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان کی تمام حقیقتوں حکمتوں کو پہچانتے ہیں. وہ دماغ بھی اللہ نے بنایا ہے. وہ دماغ بھی تو اللہ نے بنایا ہے جو سائنسدان کا دماغ ہوتا ہے، جو ایک میڈیکل ڈاکٹر کا دماغ ہوتا ہے، جو امراض کو پہچانتا ہے، اس کی دوائیں بناتا ہے، بتاتا ہے. تو ہم اس دماغ کی طرح ارادہ کریں یا پوری کائنات کی طرح ارادہ کریں؟ دونوں چیزیں اللہ کا شاہکار ہیں. خالق کائنات کی تخلیق میں تناسب اور تنوع بے انتہا ہوتا ہے. ایک حقیر ذرہ برقی سے ساری کائنات بنا ڈالی. ساری کائنات ایک حقیر
ذرہ برقی سے بنی ہے. ارب در ارب انسان پیدا ہوئے، مگر نہ ایک کا چہرہ دوسرے چہرے سے ملتا ہے، نہ ایک کا دماغ دوسرے دماغ سے ملتا ہے. پھولوں، پرندوں، چرندوں، درندوں کی بے شمار قسمیں، رنگ برنگ خصوصیات، اشکال انسان کو حیران کر دیتے ہیں. کس نے بنائے ہیں یہ تمام چیزیں؟ انسان سوچے. یہ کائنات کوئی مشین نہیں بلکہ کسی شاعر کا زبردست تخیل معلوم ہوتا ہے. اس کائنات میں ایک عظیم، دقیق، عجیب صنائی، عدل و توازن پیدا کیا گیا ہے. اے رب، تیرے کام کس قدر حیرت انگیز ہیں. قرآن نے کہا اللہ سے صرف علماء فطرت ڈرتے ہیں، جو اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، اللہ کی طاقت کو سمجھتے ہیں، کائنات کو دیکھ کر، کائنات کی تخلیقات کو دیکھ کر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ اتنا زبردست اللہ جو زمین و آسمان بنا سکتا ہے، جو کائنات عالم پیدا کر سکتا ہے، وہ کتنا طاقتور ہوگا. اربوں خربوں انسان کو روزی دے رہا ہے. امام سے پوچھا یا کہ اللہ قیامت کے دن سارے انسانوں سے ایک ہی وقت میں حساب کیسے لے لے گا ایک ساتھ؟ فرمایا جیسے اللہ ساری کائنات کے ہر مخلوق کو ہر وقت روزی دے رہا ہے، ایسے ہی وہ وہاں ہر ایک سے ایک ساتھ حساب لے لے گا. گردش شمس و قمر، ستاروں کا گھومنا، قلب انسانی کی حرکت، پھیپھڑوں کا سانس لینا، ان چیزوں کو ایک زبردست تناسب، حیرت انگیز ہم آہنگی، موزونیت، عجیب و غریب نظم و ضبط پایا جاتا ہے. ایک خاص رفتار سے سانس دل دھڑکتا ہے، نہ اس سے تیز نہ اس سے کم. جسم کی گرمی ایک خاص مقدار میں رہتی ہے، بڑھ جائے تو بخار، کرونا، اور گھٹ جائے تو کمزوری، بیماری، جس کی وجہ سے ہر کام ٹھیک ٹھاک انجام پاتا ہے. اگر ذرا سا بھی خلل ہو جائے پوری کائنات درہم بھرم ہو جائے. غرض یہ کائنات کیا ہے؟ ایک بالکل ٹھیک مناسب طریقے سے باندھا ہوا نظام. ساری کائنات میں زبردست نظم اور ضبط، ارتباط، کوریلیشن، ارتباط پایا جاتا ہے، جس میں خوشگوار اختلاف بھی ہے، ویرائٹی بھی ہے. ایک مفکر ہے مغربی سموئل راجرز، وہ لکھتا ہے اللہ کی وہ مشیت جو قطرے آنسو بنا کر آنکھ سے لڑکا دیتی ہے، وہی مشیت زمین کو فضا میں تھامے ہوئے ہے، اس کی مرضی، اور ستاروں کو ان کی مقرر گزرگاہوں پر چلاتی ہے. ستاروں کی جو اللہ نے راہیں مقرر کر دی ہیں ہٹ نہیں سکتا، اسی پہ چلے گا. خدا اس کی رہنمائی کرتا ہے. خدا فرماتا ہے اللہ نے آسمان کو فضا میں اٹھا کر کائنات میں توازن پیدا کر دیا. سورہ رحمان. سموئل راجرز لکھتا ہے ہم حیران ہیں اور یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کس چیز کی زیادہ تعریف کریں، اس حسابی عدل و توازن کی جو فطرت کے اندر موجود ہے، یا اس خوبصورت ساخت کی جو کائنات میں پایا جاتا ہے. ایک تو عدل، بالکل ہر چیز متوازن ہے، بیلنسڈ، دوسرے بیوٹیفل. یہ دونوں باتوں میں کسی کی تعریف ہے. کیا اللہ کی قدرت ہے. اللہ کا لفظ الہ سے بنا ہے. الہ کے معنی ہوتے ہیں حیران ہو جانا، ششدر ہو جانا، حونق ہو جانا. مطلب یہ جب اللہ کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، اس کی طاقت، قوت، علم کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں. یہی حیرانی خدا کی معرفت کی ابتدا ہے. جس قدر کائنات کی تخلیقات، تفصیلات، حقائق و دقائق پر انسان غور کرے گا، اتنی اس کی حیرت بڑھے گی. حضور دعا کرتے تھے، حضور دعا یہ کرتے تھے خدا بندہ میری حیرانی کو بڑھا، یعنی میں اور زیادہ حیران ہوں تیری قدرت پر، تیری حکمت پر. کسی نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا علم کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا حیرت. پوچھا عشق کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا عشق کی کوئی انتہا نہیں. پوچھنے لگے، پوچھنے والے نے کہا پھر آپ نے یہ کیوں کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں؟ اقبال نے کہا حضرت آپ نے دوسرے مسئلے پہ غور ہی نہیں کیا. میں نے دوسرے مسئلے پہلا مسئلہ کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، پھر کہا میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. یہ عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے. رسول خدا فرماتے ہیں خدایا اپنے بارے میں میری حیرانی کو بڑھا. رب زدنی تحیرن. کائنات کا بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا ہونا، ٹھیک اندازوں پر کام کرنا واضح طور پر بتاتا ہے کہ کائنات پر کسی عظیم شعور کی حکومت ہے. اسی لیے آئنسٹائن جیسا عظیم سائنسدان لکھتا ہے کائنات پر ایک عظیم شعور کی حکومت ہے.
خواہ یہ شعور کسی ماہر ریاضیات کا سمجھا جائے یا کسی مصور کا یا شاعر کا۔ یہی حقیقت ہے جو ہستی کو معنی خیز بناتی ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں رونق پیدا کرتی ہے، ہماری امیدوں کو بڑھاتی ہے۔ جب ہمارا علم ناکام ہو جاتا ہے تو یقین کے ساتھ ہمیں قوت بخشتی ہے۔ نظریہ کوانٹم کا موجود پروفیسر ملپنک کہتا ہے، میں شعور کو ایک بنیادی حقیقت سمجھتا ہوں اور مادے کو شعور کا نتیجہ سمجھتا ہوں۔ ہم شعور سے آگے نہیں جا سکتے۔ ہر چیز جس کا ہم ذکر کرتے ہیں یا جس کا موجود تصور کرتے ہیں، اس کا موجود ہونا کسی شعور ہی پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں موجود تو ہیں مگر ہمیں کیسے معلوم ہوئی؟ کوئی شعور ہے ہمارے اندر جو بتا رہا ہے ہم کو یہ کتاب ہے، یہ قلم ہے، یہ اینک ہے، یہ کمرہ ہے، یہ دن ہے، یہ رات۔ سر جیمز اپنی کتاب پراسرار کائنات میں لکھتے ہیں، کائنات مادی تشریح کی متحمل نہیں ہو سکتی کیونکہ کائنات کی حقیقت ایک خیال سے زیادہ نہیں۔ اب ہمیں پوری کائنات ایک بڑی مشین کے بجائے ایک بڑا تصور نظر آتا ہے۔ تصور، اب شعور کوئی ایسی چیز نہیں جو مادے کی دنیا میں اتفاقاً آ گیا ہو، بلکہ ہمیں شعور کو مادے کی دنیا کا خالق ماننا پڑے گا۔ اتنا بڑا سائنسدان کہہ رہا ہے، ہمارے اپنے شعور کو نہیں بلکہ اس شعور کو جس کے اندر وہ سالمات ہیں جن سے ہمارا شعور پیدا ہوا ہے۔ جدید علم ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم اپنے پہلے جلد بازی میں قائم کیے ہوئے ان خیالات پر کہ اتفاقاً دنیا پیدا ہو گئی ہے نظر ثانی کریں، اس لیے کہ اب مادہ بے حقیقت چیز ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کائنات ایک ایسی منظم ہستی کا پتہ دیتی ہے جو ہمارے شعور سے کچھ مشابہت رکھتی ہے۔ جس حد تک ہمیں علم ہو سکا ہے جذبات، اخلاق، احساس، حسن کے اوصاف کے لحاظ سے بلکہ انداز فکر کے لحاظ سے جسے ہم کسی بہتر لفظ سے تعبیر نہیں کر سکتے، کی وجہ سے ریاضیاتی انداز فکر کہہ سکتے ہیں۔ یہ ریاضیاتی انداز فکر ہے، سائنسی انداز فکر ہے کہ ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ کوئی خالق ہے جو اس خالق کائنات کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے۔ غرض کائنات کی آخری حقیقت شعور ہے۔ اس شعور کے اوصاف جلال و جمال کی خلاقیت، قدرت، رحمت، ربوبیت اس کی تخلیقات سے آشکار ہیں۔ اس لیے ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ کائنات کا شعور ہماری طرح خود شناس اور خود آگاہ ہے، لہذا وہ ایک شخصیت یا خود شعوری ہے۔ اس خود شعوری نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ڈریش عظیم ماہر حیاتیات لکھتا ہے کہ ہر جاندار کے اندر ارتقائی رجحانات، ایک مقصد، مدعا، پلان پایا جاتا ہے جو ساری کائنات کے اندر چل رہا ہے۔ جو پلان ساری کائنات میں ہے وہ ہر انسان کے اور ہر مخلوق کے جسم کے اندر ہے، حتیٰ کہ پوری کائنات کا ارتقا بھی اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ انسان بھی اسی پلان کے مطابق خود شعوری کے وصف سے بہربر ہو رہا ہے۔ اسی لیے ڈریش کہتا ہے ساری کائنات کی بھی ایک اینٹولوجی یعنی شعور ہے جسے لوگ خدا کہتے ہیں، اور باسائدان پوری کائنات کو بھی ایک زندہ جسم قرار دیتے ہیں۔ خدا نے فرمایا کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، یعنی جو کچھ بھی کہ زمین آسمانوں میں موجود ہے وہ سب اللہ کے ایک بندے کی طرح سے ہے۔ ساری کائنات، لاکھوں سورج، کروڑوں آسمان اللہ کے پاس واسطے بس ایک جیسے ایک بندہ ہوتا ہے اس طرح عاجز ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور یہ سب اللہ کی پیداوار ہے۔ ہم اسی خدا سے دعا کرتے ہیں خدا جلم ہمیں اس کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کو راضی کر کے دنیا سے واپس جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔